حافظ امجد حسین کرناٹکی، اب تک ہم نے ان کے کئی دفعہ انٹرویوز لیے ہیں اور ہر بار ہم نے ان سے جب بھی گفتگو کی ہے ادبی، سماجی اور تعلیمی اعتبار سے ان سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج صرف خالص ادبی لحاظ سے ان سے گفتگو ہونے جا رہی ہے کیونکہ ان کو ہندوستان کا ایک باوقار ایوارڈ بال ساہتیہ پرسکار ملا ہے۔ اسی ایوارڈ کے مد نظر ہم آج ان کے ساتھ خصوصی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ امید کے قارئین اس انٹرویو کو پوری طرح سے غور سے سنیں گے۔ سر، آپ کو آج کا انقلاب ٹی وی میں استقبال کرتے ہیں اور سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ہندوستان کا باوقار ایوارڈ حاصل کیا، اور یہ ایوارڈ غیر معمولی ایوارڈ مانتے ہیں ہم بھی، کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے غیر سیاسی اور کسی بھی طرح کے سفارشات کی بنیاد پر حاصل کرنے والا ایوارڈ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ادب اتفاق کی طرف کب اور کس طرح سے آئے؟ سمجھے کہ اس سلسلہ 2099 سے شروع ہو گیا تھا، تو وہاں پر جانے کے بعد دیکھا گیا کہ بچوں کی نظمیں بہت کم ہیں۔ مجھے شاعری کا شوق تو 1982 سے ہوا ہے، تب سالار میں ایک میری غزل بھی شائع ہوئی اس موقع پر، لیکن شاعری کے شوق نے مجھے تو بڑھایا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کی نظمیں نہیں ہیں کتابوں میں۔ مجھے اچانک دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں اپنے آپ سے یہ کام شروع کروں، تو میرے اندر ایک دل میں پیدا ہوا، نہیں، میں نے بہت سوں کو شیئر کیا، اب نام گنواتا نہیں ہوں، تو کہا کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ چلو لکھنا شروع کروں۔ تو میں نے پہلی جو اس طریقے کی جو نظمیں جو میرے پاس آئیں، تو اس میں بھی غزل کا ہی بھنک تھی، تو کہا کہ پاک غزل بھی لکھ سکتے ہیں، پاک غزل بھی لکھ سکتے ہیں، پھول نہیں تو کانٹا دے۔ اب دیکھیے شاعری کیسی ہے کہ پھول نہیں تو کانٹا دے، یعنی دوستی کر یا تو دوستی چھوڑ، سیدھی سیدھی بات۔ پھول نہیں تو کانٹا دے، مجھ کو کوئی تحفہ دے۔ اب یہاں مجھے معلوم ہوا کہ تحفہ دے، شبنم مانگ رہے ہیں گل، آنکھیں اپنی چھلکا دے۔ یعنی آخر میں پہنچتا میرے مقطع کو، آپ ہر مقطع کو دیکھتے رہیں کہ حافظ وقت اگر چاہے خاتم کو بھی کاسا دے، یہ چیز لایا۔ بعد میں اس کے بعد میرے دل میں بات آئی کہ سہل ممتنع میں کام کروں۔ سہل ممتنع آسان نہیں ہے کہ لکھنا اس میں۔ اب دیکھیے لکھنا ہو سہل ممتنع میں تو آپ جائیں گے، جھوٹ جو بولے جھوٹا ہے، فیلن 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 فا، جھوٹ جو بولے جھوٹا ہے، سچ بولے وہ سچا ہے، یہاں جھوٹا ہے سچا ہے ردیف۔ اب اس قسم کی نظموں کے لیے مجھے رات رات جاگنے پڑتے تھے۔ یہ کام میں نے بچوں کی محبت میں شروع کیا۔ بیلگاوی میں اس موقع پر ایک ٹیچر تھا، تو خیر لمبی بات ہو جائے گی۔ دل میں پیدا ہوا، کچھ نظمیں میں نے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے دکھائے، شعراء سے، انہوں نے بہت اسے پسند کیا۔ دھیرے دھیرے لمبا سفر بھی کرتے جاؤں، اس میں شاد باگلکوٹی کا نام بھی آئے گا، رحمہ اللہ، اور خاص کر شاہ عقیل مدار صاحب کا نام آئے گا، تاکہ میں ان لوگوں سے مشورہ لے۔ بات چلتے چلتے میں نے میرے تلمذ اسی سے جوڑتا ہوں، شارق جمال سے میں نے مشورے شروع کیے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، معصوم ترانے، مہکتے کلیاں، گلشن گلشن، شبنم لیتے جاؤں۔ ان کتابیں تو یہ شاید میرے خیال میں یہ کم سے کم 50 مرتبہ پرنٹ ہوئی ہے پورے ہندوستان میں، 50 مرتبہ، پتہ نہیں کہاں سے پرنٹ ہوئی۔ اس کی شاعری بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ صرف کوشش، بھورا بھورا اجلا ہے، گوں کرتا ہے، مسجد گرجا مندر گھر میناروں پر رہتا ہے۔ یہ شاعری بہت مشکل لگتی ہے، یعنی میں نے غزل کے فارم میں لکھا ہے۔ غزل کا فارم ہوتا ہے مطلع جس طرح اعلان کرتا ہے اسی طرح پوری شاعری چلتی رہتی ہے۔ تو میں نے یہ کام شروع کیا۔ ہمارے آس پاس رہنے والے عابد اللہ اطہر صاحب بھی ماشاءاللہ، ان سے بھی میں کبھی چلتے ہمارے شاعری جمال انتقال تو ہو گئے 4-5 میں، لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، کسی کو خامخواہ دکھانے نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کے اندر خامیاں پیدا کرنے کے والے ہی رہتے ہیں، آپ کا بہت سلو ہو جائے گا۔ اب مجھے ضرورت کے مطابق میں نظمیں برجستہ لکھتا رہا۔ جی، تو آپ کو کس کتاب پر ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا کیا موضوع رہا؟ دیکھیے، اس کام کے بیچ میں مجھے اور بھی کام کرنے پڑے، تو میں بیوگرافی پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ فخر وطن یہ کتاب میرے لیے فخر کا باعث بنی، مجھے معلوم نہیں تھا، تو اس میں نے بہت مختصر طور پر، میں نے اس کو سوچا بھی نہیں تھا،
تو آپ اس میں عرض ناشر بھی دیکھ سکتے ہیں. اسے فرید بگ ڈپو نے شائع کیا ہے. اس کو فرید بگ ڈپو نے اس زمانے میں شائع کیا ہے. اس نے اپنے خیالات کا اظہار بھی اس میں بہت اچھے انداز سے کیا ہے. خان عبدالغفار خان کا نام اس میں آتا ہے, سروجنی نائڈو کا نام آتا ہے, سر سی وی رمن کا نام آتا ہے, لال بہادر شاستری, سروپلی رادھا کرشن جی کا نام آتا ہے. اب دیکھیے کہ راجہ رام موہن رائے. آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے ہی میں سوچ رہا تھا کہ کتابوں کے اندر آتے آتے تاریخ مٹاتی جا رہی ہے, یہ مٹتی بھی جا رہی ہے. یہ وہاں پر بھائی میں نے ڈی ایس سی آر ٹی وغیرہ میں جا کر ان کے خیالات کو دیکھا تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جس نے بھی مذہب کی کچھ بات کہی تو اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس کے اندر نہیں جاتا ہوں. اب میرا خیال تھا کہ ایک میری زندگی کے اندر یہ کام بھی شروع ہو کہ میں کچھ لوگوں کی سوانح لکھوں. اب مجھے جو ایوارڈ مل رہا ہے سوانح پہ ہی ملا ہے. تو اس فخر وطن کے پیچھے ایک ہی نہیں ہے, بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی جو میں نے ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, ختم نہیں ہوا ہے. اشوک سامراٹ بھی آپ دیکھ پائیں گے. یہ دیکھیے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ وطن کے جیالے. اب یہاں تصویر سے ہی اندازہ لگا لیں گے, نام بولتے جاؤں تو بہت آپ کو دیر لگ جائے گی. اس قسم کے میرے چند قومی رہنما کتاب ہے, ایک چند قومی رہنما. یہ بہت بچوں نے بھی پسند کیا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کام کو آگے بڑھاؤ. ہم کو بہت علامہ اقبال پر بھی لکھا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ اقبال پر اگر آپ پڑھ لیں, اقبال سمجھ میں آئیں گے, اقبال کی زندگی سمجھ میں آئے گی. علامہ اقبال پر بھی میں نے لکھا ہے. تو میں نے شارٹ کٹ میں ہر لوگوں کی, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ, ہندوستان کے معمار, ابھی ان کی بہت تاریخ, ابھی حال میں ان کا جنم دن گزرا. ان کو پورا پڑھو بھائی, پہلے پڑھو. میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے بہت مختصر میں نے مولانا تمام کی بھی زندگی, ڈاکٹر ذاکر حسین پر بھی کتاب آ گئی ہے. ابھی حال میں عبدالکلام جو ہندوستان کے لیے ہماری عزت کا سبب بنے, ان کے نام پر بھی میری کتاب آئی ہے. کم صفحے پر ہے. مجھے جتنا رامیشورم سے ملا ہوا تھا, جہاں جہاں سے میں ملا ہوا تھا, جتنی میں نے کوشش کی تو اچھے. اس کے بعد میں نے بہت سے میرے ناقدوں کو بھی دکھا, یعنی آپ اپنا کام آگے بڑھائیے. یہ اچانک یہ کتاب فخر وطن جو ہے, اس کتاب پر مجھے ملا ہوا ہے. جی, ادبی اطفال سے بچوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. کیونکہ حالات دیکھیے جناب, ادبی اطفال ہی, اب آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ بھی پڑھے ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, آپ بھی ڈگری ہولڈر ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ بچپن کی پڑھی ہوئی چیزیں ہی پوری زندگی میں یاد رہتی ہیں. جی, مجھے اب آپ کا بھی بچپن یاد ہوگا, ہاتھ بن کے کھڑتے تھے, وہ میرے مالک, وہ عرش والے, جلوے تیرے. وہ آپ سنیے کہ بچپن میں جو پڑھائی ہوئی چیزیں, تعریف اس خدا کی, یہ آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچپن میں بچہ جو سوچتا ہے, جیسے کہ کہانیوں کے ذریعے, بچوں کو تاریخ کے ذریعے, بچوں کو شاعری کے ذریعے. اب دیکھیے چھوٹا بچہ, آپ کہتے ہیں ادب کیسے آئے گا, اب وہاں ایک یہ دینے جا رہے ہیں, ایک تھا تیتر ایک بٹیر, ایک تھا تیتر ایک, یہ ادبی اطفال ہے. یہ کہانی بھی آ گئی. ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ ادبی اطفال ہے. معلوم ہوا لڑنا بہت بری بات ہے. اب یہ چیز ادبی اطفال ہی میں ملتی ہے. یہ ادبی اطفال جو ہے یہ بیس ہے, یہ بنیادی پتھر ہے. تو یہاں سے آپ کو پوری چیزیں, اب دیکھیں ہم نے بہت اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سبق دینے کی کوشش کی. میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو. اب بچے کو یہ نہیں کہ بچے کے ساتھ محبت بھی ہو. دیکھیے یہ ابا کی امی ہیں اور ہماری دادی, معلوم ہونا چاہیے ہمارے باپ کا بھی کوئی ہے ریلیشن, اور ہم سب سے ہے پیار انہی, چاہے سب سنسار انہی, یہ ہیں گھر میں سب سے بڑی, کہتے ہیں ابا امی. معلوم یہ ہوا کہ بچے کو ماحولیات پہ آیا. میں یہ ماحولیات پر بھی نظم لکھی. معلوم ہوا گھر کے اندر بڑے یہ ہیں. تو آج کیا ہوا ہے, آج یہ چیز ہٹ گئی ہے. حضرت سنو, یہ ہٹ گئی ہے. بچوں نے باپ سے کہا ایک گھر میں, تمہارے باپ کی کھانسی سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے, کیا ان کو گھر سے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے آپ, یا ہم گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے, یا ہم دوسرا گھر کر لیں گے, ان کو یہاں کے گھر میں رکھو. تو میں کیا کہتا ہوں, یہ چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں کہتا جاؤں تو بہت لمبی چیزیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بچوں کو ادبی اطفال ہی میں یہ بنیادی چیزوں میں ہم لا سکتے ہیں. بعد میں ان کو ساری چیزیں بایولوجی, جغرافیہ, حیاتیات, نباتیات بعد میں پڑھائیے. جی, بچوں کے ادب کے لیے ملنے والے ساہتیہ انعام کے بارے میں کیا کچھ تعارف بیان کرتے ہیں تو بہتر رہے گا. یہ انعام دیکھیے کہ یہاں پر ان سال جو دیا گیا ایوارڈ ہے, یہ
اتنے لوگوں کو اس بنیاد پہ دیا گیا ایوارڈ ہے جی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ہے. یعنی اس بیس پہ آپ کے ناچیز کو بھی یہاں پر فخر وطن پہ دیا گیا. اب یہ کس کس بنیاد پر دیتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو اس میں مل جاتی ہے. جی ایک شخص کی یہ ایوارڈ جو ہے ساہتیہ اکیڈمی کا زبان پہ دیا جانے والا ایوارڈ ہے. بہت سے ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی کے ہوتے ہیں غزلوں کی کتابوں پر انعام وہ انعام فلاں فلاں. یہ بالکل اٹانومس باڈی ہے ساہتیہ اکیڈمی. یہ اپنا کام خود کر رہی ہے. یہاں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا. ادب کو فروغ دینے والا کام ہوتا ہے. یہ 1900 کہتے ہیں کہ 50 میں بنیاد اس کی ہوئی ہے. اب یہ جو ہے بال ساہتیہ ایک آدمی کو ایوارڈ دینے کے لیے اب اعلان ایک ایوارڈ کا ہوگا. 21 کا اعلان ہوگا. 1 سال لگے گا ان کو. یونیورسٹی کو بھیج دیتے ہیں. ریسرچ ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹی والے ریسرچ کر کے آدمی کا نام دے دیتے ہیں کہ آدمی فٹ اینڈ فائن. اب اس کے بعد اس کے پیچھے کمیٹی ہوتی ہے. وہ کمیٹی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ان کے مختلف ذرائع ابلاغ کے سے اور بھی کچھ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے. اعلان ہونے کے بعد بھی 1 سال تک مستقل کرسپونڈنس چلتا ہے. آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے فلاں فلاں لوگوں کے نام کے ساتھ اعلان کرتے ہیں وہ. تو بہرکیف یہ بچوں کے ادب کا پیور ایوارڈ ہے اور یہ بچوں کے ادب پہ کام کرنے والے کا واحد ایوارڈ. اگر کنڑا میں ملا ہے تو واحد ایوارڈ ہے پورے کرناٹک کے لیے. وہ مطلب پورے ہندوستان کی زبان تو ہے ہی نہیں. اردو زبان پورے ہندوستان کی زبان ہے. بچوں کے ادب کا یہ واحد ایوارڈ ہے. یہ بہت تحقیق کے بعد دیا جاتا ہے. یہ تحقیق کے بعد یہ چیز ملتی ہے. جی ساہتیہ اکیڈمی دہلی جو بچوں کے ادب پر کام کرنے والوں کو کب سے یہ تقریباً ایسے ہی معلوم ہوا ہم کو. تحقیق کرنے کے بعد ایک رپورٹ میرے سامنے آئی ہوئی ہے. یہ 10 سال سے ایوارڈ دے رہی ہے تقریباً. اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا. 25 سال سے ان کی روایت ہے جو ساہتیہ اکیڈمی کام کر رہی ہے. 10 سال سے دے رہی ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے انہوں نے سید غلام حیدر کو دیا ہے. یہ انہوں نے آخری چوری اور آخری دوسری کہانی لکھی تھی. شارٹ اسٹوری پہ دیا ہے. 2020 میں فخر وطن کا اعلان ہوا. وہ بھی آپ کو بایوگرافی پہ ہوا ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں بایوگرافی پہ مجھے ایوارڈ ملا. بایوگرافی ہے میرے ایوارڈ کا جو یہ ہے بایوگرافی یعنی سوانح نگار. مستقل طریقے سے بایوگرافی پہ مجھے دیا گیا ہے. یہ بایوگرافی ایوارڈ ہے. تو میں نے فخر وطن پہ جو لوگوں پر لکھی تھی ان کو پسند آئی. اس میں ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سب سارے ان کو پسند آ گئے. ریاست کرناٹک میں اب تک بچوں کے کسی ادیب کو یہ ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بات آپ کی بتانے کے لائق ہی ہے. دیکھیے بھائی ہر علاقے میں اب مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہاراشٹرا میں زبردست کام ہو رہا ہے. ابھی آپ کے دوست یا آپ ہی کے فیلڈ کے ہیں فاروق سے بہت ہاتھ پیر مار رہے ہیں. یعنی مطلب وہاں بچوں کے شعراء ادبا کو اوپر لا رہے ہیں. بہت سے سیمینار کرواتے ہیں. پیپر ہی اخبار ہی نہیں ہے ان کا. ساتھ میں یہ کام بھی کرتے ہیں. تو کئی جشن کراتے ہیں. میں نے کئی جگہ ان کے کی نوٹ بھی کیے. اور آپ کئی ملیں گے آپ کو. میرے نزدیک تقریباً 10-15 شعراء تو تقریباً کام کر رہے ہیں وہاں. اب نام لیتا جاؤں تو وقت لگ جائے. حیدر بیابانی کو تو میں نام لینا ہی پڑے گا. متین چل پوری بہت اچھے شعراء ادبا ہیں. تو وہاں پر ان کے پیچھے کام کرتے ہیں. یونیورسٹی میں سمجھاتے ہیں. ان کی کتابوں کو لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں پر یہ رواج نہیں ہے. آپ کی کوئمبو یونیورسٹی ہے. اب تک اس پر شاید حافظ کرناٹک کی بچوں کے ادب پر اجازت دی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. حافظ کرناٹک میں اجازت نہیں دی. پٹنہ میں فرحت خوشدل نے, آپ اس کو سلام کر لیجئے, فرحت خوشدل نے کیا کیا کہ مجھ پر پی ایچ ڈی. انہوں نے مجھ پر کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو پایا. لکھا بچوں کا ادب دیا انہوں نے. مرنے والوں پہ کرتے ہیں. کوئمبو میں شاید پتہ نہیں کچھ قانون بنا ہوا بولتے ہیں مرنے کے بعد جیسا مہاتما گاندھی کو شوٹ کر کے تعریف کر رہے ہیں نا اس طریقے سے. لیکن میں کہتا ہوں ہر جگہ کی یونیورسٹی آج بھی ابھی ایک ایم فل ختم ہوئی ہے ہمارے قادری صاحب کے پاس حافظ کرناٹکی کی رباعیات ابھی جسٹ ختم ہوئی ہے. تو اس طرح باہر کی یونیورسٹی والوں نے ہم لوگوں کو ساتھ دیا. مقامی کوئمبو یونیورسٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں پروفیسر ان سے ادب سے کوئی ان کا تعلق نہیں, ریلیشن ہی نہیں. بالکل میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. بس اللہ نے ان کو اردو کی اچھی روزی دی. اللہ ان کو خوش رکھے. ریاست میں بچوں کے لیے اس وقت کون لوگ لکھ رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ریاست میں اس وقت میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے سے پہلے سے لکھتے تھے ظہیر رانی بن نوری, ظہیر الدین ظہیر. وہ بیچارے ان پر بھی کوئی اچھا یہ ہونا چاہیے تھا. میں ایک مرتبہ یہاں پر سیمینار رکھا تھا بچوں پہ. میں نام نہیں لیتا کہ بہت سے لوگ بہت آئے.
یہاں پر بھی ہمارے علاقے میں مجھے پہلی کلاس پڑھانے والے ہیں وہ، میں بھول نہیں سکتا استاد کو، امید ادیبی، ستار امید ادیبی پڑھائے مجھے پہلی کلاس ہو. ماں میری وہ ٹرانسفر ہو گئے 2 مہینے میں، تو ماں میری اس جگہ کی ٹیچر بنی. میں آپ کو کہتا ہوں، تو جب میں اٹھایا تو ہمارے ہاں امید ادیبی پہ ریسرچ کیوں نہیں ہوا، ڈائریکٹ میں نے کہا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ جاب نہیں دیے. تو وہ شخص جو باہر کے تھے انہوں کہنے لگے نہیں ان کے شاعری میں فلاں چیز ملا لی گئی ہے، کسی کا شعر انہوں نے لے لیا ہے. ارے بھائی میں زندہ ہوں، مجھے تو بلاؤ ادھر، تو کم از کم میں کہہ دیتا ہوں میری کتابیں میں کیوں لکھ رہا ہوں، میں مصروں کو کیسے لکھ رہا ہوں. تھیسس میں ہوتا اصل. امید ادیبی کا نام کہیں کہیں لکھا ہے، کہیں کہیں لایا گیا، جس طرح لانا چاہیے تھا اس طریقے سے. امید ادیبی پہ PhD کرنا چاہیے تھا. انہیں یہاں کے نام میں بھی بھول گیا تھا، نسیانی ہوتی رہتی نا، میں بھی بھول گیا بہت نام، اس لیے کہ تحقیق کیا ہوا آدمی ہے. میں ادباً گزارش ان سے کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم، یہ کہتا ہوں کہ آفا صاحب آپ اپنی کتاب باہر لائیں. جو آپ نے جو تھے یہاں پر جس انداز سے PhD کی ہے وہ لانا چاہیے باہر. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے. ہمارے لیے سوال کا جواب نہیں مل سکتا ہے، کیوں بولے تو آپ ہی محقق لوگ دے سکتے ہیں. صحیح ہے نا میں نے کہا؟ جی ہاں کچھ کتابیں باہر کی آتی ہیں ہم کو بہت سی. جی اچھا حافظ صاحب، آپ نے شاعری میں کن کن اصناف پر آزمائی کی ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں. میں کہتا ہوں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا میرے دوست. دیکھیے کہ میں جیسا بھائی نے کہا ابھی ہمارے آفاق صاحب نے، جیسے میں نے کتاب لکھی نا میری دھجیاں اڑا دی گئیں. خالی یہ کیا لکھتا رہے شاعری، وہ خالی وہ کیا ہے، گولی کھاؤ اچھی بیٹی، راحت پاؤ اچھی بیٹی، گھر میں جو منی ہے ہم سب سے وہ چھوٹی. یہ بھی کوئی شاعری ہے کیا؟ کیونکہ شاعری کو سمجھیں گے اگر وہ مشاعرہ. میرے دل میں آیا کہ میں پہلے شاعری سیکھوں، تو باقاعدہ روس کی کتابیں لے کے میں بیٹھا، ایک نغمگی والی نظموں کو نکالا. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ تمام کوئی جو مجھ کو فتویٰ دے کوئی میں لینا دینا نہیں ہے. بہت سے گیت سنے، ساحر لدھیانوی کو سنا، فائلاتن فعیلاتن فعیلاتن فعیلان ابدن اس بھری دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوا، یہ طرز کی. اب دیکھیں فائلاتن فائلاتن فائلن، اب یہ نغمگی والی ہے. ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، فائلاتن فائلاتن فائلن. یہ اور اس کے بعد ملے گی آپ کو کئی لوگوں کے میں نے گیت نغمے سنے، مختلف 40 اوزان کو سامنے رکھا. یہ کتاب ہے شان غزل، یہ پورے اوزان ملیں گے اس میں آپ کو، ہر وزن کی آپ کو ملے گی. دیکھو چھوٹی چھوٹی بہر کی، ارادہ کیوں سفر کا، ہمارا کچھ سوچے گھر کا. اب چھوٹی سی یہ چھوٹی چھوٹی بہریں، بڑی بہریں، کوشش میں نے کی اپنے آپ کو تنہا. یہ میرے دوست لوگ جانتے ہیں، شام میں کسی سے ملتا نہیں، یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد میں تنہا اختیار کرتا ہوں. ملنا ہو تو پہلے اپائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں. تو ایک میری دیوانگی تھی. تو مختلف اصنام پہ میں نے، جیسا کہ انہوں نے اچھا سوال آپ نے کیا، غزل کے میدان میں بھی آیا. غزل نے بہت ہی بچوں کی غزلیں، ننھی اچھی سوچ اچھا خیال رکھ کے بچوں کی غزلیں لکھی. اور اس کے بعد میں نے مرثیے بھی لکھے. مرثیہ صرف انیس کو دینا نہیں ہے، دبیر کو دینا نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں صرف آپ امام حسین کے پر لکھا ہوا ہی وہی مرثیہ آج پوری یونیورسٹیوں میں، یہ یونیورسٹی کبھی انہوں نے اسے ڈیولپمنٹ کرنے کا نہیں سوچا. مرثیے کو ایک آدمی کے ساتھ جوڑ دیا، غزل کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اس لیے تھیسس لکھ سکتے نہیں ہے، کٹ پیسٹ. یہ کٹ پیسٹ PhD ہے. کسی کا لے لیا، غالب کا کسی نے PhD کیا تھا، اسی پہ PhD کر دیے. میرا ایک چیلنج تھا کہ مختلف اس پہ لکھو. مرثیے پہ بھی لکھا میں نے، مرثیے کئی مرثیے، ابھی کتاب آئے گی، میں نے کم سے کم ایک 400 مرثیے تو لکھے ہیں جناب. مرثیے 400 تو ہو سکتے، بھی کتاب میرے پاس موجود ہے. تو میں نے والد انتقال ہو گئے تو ایک مرثیہ لکھا، ماں انتقال ہو گئی، آپ کو معلوم ہے گھر میں بیٹھ کر پورے اس سے روتے ہیں، تو میں نے مرثیے بھی لکھے. اب اس کے بعد میں آپ کہتا ہوں ربائی میدان میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ربائی میری 9000 ربائی موجود ہیں پورے ہندوستان کی زنبیل میں. میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں ایک ساتھ میرا پورا. وہ آسان ہے، میری زبان بن گئی ہے. میری زبان ربائی تھی. میں جیسے جیسے جو بھی ہو، قسمت سے گلا کرتے نہیں کام، دولت کی دعا، اس میں بھی اوزان ہی، اس میں بھی تقریباً 14 اوزان حصے دوم لے کر دیکھ لیجئے. اس پر میں نے کوشش کی، ایک ایک حرف نکال کر ڈالا. اب چلیے آپ، اس کے علاوہ میں نے چھوٹی چھوٹی بچوں کی اب اس میں تبازمائی میں جو کیا ہوں، غزل میں کیا، ربائی میں کیا، خطا میں بھی کیا. اب خطات ہی نا میرے خطات مشہور ہیں، خطات جو بچوں کے لیے قوم وطن کی جان ہی بچے، یہ خطا ہے.
یہ سب خطے ہی میرے یہ مشہور ہیں. یہ خطا نگاری پر بھی میں نے کوشش کی. بچوں کے ادب میں ساری چیزیں لائی جائیں. تہنیتی نظمیں, آپ کو معلوم ہے کہ حاجی عتیق صاحب انتقال ہو گئے تو مرثیہ لکھا. جی. کرناٹک میں اب شموگا ڈسٹرکٹ میں کتنے شعراء ہیں جنہوں نے لکھا, کیسے کیسے باوقار لوگ انتقال ہو گئے. نہیں, آج جتنے لوگ ہندوستان میں انتقال کیے ان پر میں نے ابھی ایک کتاب میری یاد رفتگاں و جاویداں نثر بھی آ رہی ہے, اور ساتھ میں میری مرثیے والی چیز بھی آ رہی ہے. تو مرثیے کے علاوہ اور بھی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ بچوں کے اندر بیت بازی لانے کے لیے, یہ بھی ایک صنف ہے کہ ہاں اپنے آپ سے میں نے لڑائی کی ہے, اپنے آپ سے تنہائی میں بیٹھ کے لڑائی کی میں نے, اپنے آپ سے لڑائی. میں خود شعر کہتے جا رہا ہوں, آخری کی چیز کو لے رہا ہوں, اسے انتاکشری کے نام سے لوگ کہتے ہیں. میں نے اس پہ کافی میرا گروپ ملے گا, بچے ملیں گے آپ کو, کافی ملیں گے الحمدللہ. تو اس وقت گلشن زبیدہ کے بچوں میں ادبی اطفال کا کیا, اور قومی گیت یہ بھی صنف میں جوڑ لیں. قومی گیت پہ میں نے 2 کتابیں لی ہیں. اچھا. 2 کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ مشہور ہو گئی ہیں. اس وقت گلشن زبیدہ کے جو بچے ہیں, طلبہ ہیں, ان میں کیا ادبی شعور ہے, کس طرح سے آپ اس پر کام کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تو یہ میرا پورا ادارہ ملے گا. کئی بچوں کو اگر چاہے تو پریزنٹ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہوں. رباعی میدان میں آپ کو ابھی بھی آپ کے اس سے پہلا اگر آپ کو میں اعلان کر رہا ہوں, آج نیا اعلان, کہ اگر چاہے تو میں 2 مہینے بھی وقت دوں تو بچوں کے ساتھ بیت بازی میں مقابلہ کر سکتے ہیں. 50,000 اول انعام ہے, 25,000 دوسرا انعام ہے, تیسرا انعام 10,000 ہے. تو میرے بچے حاضر ہیں. رباعی میں بھی اعلان کر رہا ہوں, آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کو وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ میں بچوں کو یہاں بلاؤں, تو آپ چاہے تو اس پر بھی کر سکتے ہیں. کچھ عنوانین پہ میں کام کراتا ہوں تاکہ مناقشہ جس کو کہتے ہیں, مناقشہ جو بچوں میں تائید تردید تقاریر کا سلسلہ, یہ بھی میرے پاس چل رہا ہے. چنو اور بولو, اس پر بھی میں انعام رکھوں گا. رباعی پہ میرے بچوں کے ساتھ اول مقابلے کے لیے 50,000, دوسرے کے لیے 25 اور تیسرے کے لیے 10 اعلان کرتا ہوں. جب چاہے پروگرام کر کے یہیں رکھیں, آپ آ جائیں. آپ کا یہ بھی ایک بڑا مہربانی ننھے منھے بچوں کے ساتھ ہوگی. یہ کام کرنا چاہیے ہم لوگ. یہ ہمیں یہاں بچوں میں ہر چیز لانے کی کوشش کر رہا ہوں. حب الوطنی کے گیت میرے بچے بہت اچھا گاتے ہیں. میں نے بچوں کی درخواست پر ہی شروع کیا. وہ معصوم تمناؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. اب وہ تمنائیں کبھی کبھی ہوتی ہیں, سر آپ ایک اچھی ہندوستانی گیت لکھے. اب وہ گیت لکھنا انہوں نے مجھے سکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حب الوطنی کے گیتوں کا مقابلہ بھی کرو, انشاءاللہ وہ بچے بھی آپ کے سامنے حصہ لیں گے. غزل سے بچوں کو پریکٹس بھی کراتا ہوں. تو کبھی موقع ملے تو بچوں میں ساری چیزیں میں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جی. اچھا, اس وقت آپ تو قومی سطح کی شاعر ہیں اور قومی سطح کا ایوارڈ حاصل کرنے والے ایک منفرد شخصیت بن چکے ہیں. ہمارے اخبار کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ روزنامہ آج کا انقلاب کے تعلق سے کیا رائے ہے؟ بھائی آپ سے زیادہ اثر تو میری عادت نہیں کہ میں خوشامد کسی کے کر سکوں. خوشامد میری طبیعت میں ہے ہی نہیں, آپ معلوم بھی ہے. میں منہ پہ بول دیتا ہوں. لیکن آپ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس لیے میں کہوں تو اس وقت میرے علاقے کے لیے بہت بڑا کام آپ کے لیے. اس لیے پورے کرناٹک نہیں بلکہ آپ کا جو اخبار ہے دبئی تک پہنچ جاتا ہے. وہاں سے مجھے مبارکبادی, آپ یہاں کچھ ڈال دیں کسی کی تو وہاں سے آتی ہے. کوئی آپ لکھ رہے, مطلب آپ بہت, لیکن آپ کا اخبار بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور آپ لیل و نہار کہہ سکتا ہوں, صبح سے شام تک آپ کا موبائل مستقل ایکٹیو رہتا ہے. جو ضرورت کی خبر وہ شائع کر دیتے ہیں. اور واقعی آپ ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک میرے ضلع کی شان ہی, آپ میری ضلع کی شان انقلاب, آپ نے میرے ضلع میں انقلاب نہیں بلکہ ریاست میں انقلاب لایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں صبح کو انقلاب آئے. جیسا پہلے کیا ہوتا تھا, نشے میں رفتہ پہنچتا تھا, سالار پہنچتا تھا. یہ آپ اس وقت میری نظر میں آپ میرے علاقے کے نمائندہ اخبار میں سے شامل ہو. صحیح کہہ رہا ہوں میں, بہت بڑی محنت ہے. آپ اس پہ قربانی بھی ہے, تن من دھن تینوں لگا رہے ہیں آپ. اس کا مجھے پورا انداز ہے. اللہ آپ کو قبول کرے. جی جی شکریہ. تو اس وقت اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں, منظومات ہو یا پھر نثر ہو؟ اب تو دیکھیے کہ اب میری ہر کتاب کے اندر میری یہ مل جاتی ہے, آپ کو اس کی بایوگرافی مل جاتی ہے. کوئی کتاب دیکھیں گے تو آخری کے اندر شاید میں اعلان کرتا ہی ہوں میری 100 کتابیں پوری مکمل ہو چکی ہیں. یہ دکھا رہا ہوں آپ کو میں, مطبوعہ شعری کتابیں. آخر میں آپ کو اس کا اندازہ پورا ہو جاتا ہے کہ کتنے ٹوٹل آج کی نئی تازہ ہے وطن کی جیالیں. دیکھیے کہ شعری تصانیف 57 ہیں, نثری تصانیف 43 ہیں, تو جملہ تصانیف 100 ہو رہی ہیں. آخری کتاب میری جو ابھی ریلیز ہونے جا رہی ہے باغ اطفال. جی, باغ اطفال
تقریباً 300 صفحے سے زیادہ تجاوز کرے گی. اب میری زنبیل میں تقریباً 300 ہو چکے ہیں نظمیں. یہ پہلی مرتبہ کمپیوٹر پہ لکھ چکا ہوں, آپ کو یوٹیوب پہ لکھا ہوں, فیس بک پہ لکھا ہوں. فیس بک پہ نظم کہیں دیکھی آپ نے؟ فیس بک پہ کوئی نظم لکھا ہے فیس بک پہ بھی ملے گی, گوگل پہ بھی ملے گی آپ کو, تاکہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں, جدید ٹیکنالوجی آنے والے دن جو ہے, کوئی بچوں کا شاعر آج بننے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ طے کر لے, ننھی منی پیاری منی نہیں چلے گی, پیاری دادی نانی دادی نہیں چلے گی, ایسی ویسی کہانی نہیں چلے گی. ابھی تو آنے والے دنوں میں دبستان رہ جائے گا, یہ دبستان رہ جائے گا. نئی ٹیکنالوجی, بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر لکھنا ضروری ہے. یہ بہت میری آپ نے اس میں سوال تھا, اس میں پورا کر رہا ہوں. حمد نعت میں بھی بہت کافی میں نے توازمائی کی ہے. وہ حمد جو خالی صرف ایسی نہیں, خالی صرف ایک الگ ٹائپ پہ گیا ہوں. تو میری اللہ جمیل کا مطالعہ کر لیں تو پتہ چلے گا آپ کو. ابھی اور ایک میری کتاب آ رہی ہے اللہ الصمد, اللہ احد بھی آئے گی آگے چل کر 101 کے بعد. اس کے اندر میں نے کوشش کی کہ الگ پن لاؤں. یہ بھی میرا ایک کیا کہتے ہیں کہ میرے اصناف میں سے وہ بھی ایک اچھی صنف ہے. منظوم سیرت النبی میں نے دی, آپ نے دیکھا ہے. تو وہ میں نے لکھا نہیں, ایسے اللہ نے مملا کروایا. وہ ہستی ہے اعلیٰ میں عاجز زباں ہوں, وہ کامل حقیقت میں ناقص زباں ہوں, کہاں مجھ میں یارا نبی جی پہ. وہ لکھتے گیا, ہمارے تمہارے ہی پیارے نبی جی, حلیمہ نبی جی کی ماتی رضا. یہ خود اللہ نے کروایا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, اسی طریقے سے میرا جو کام 100 تک پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ یہ 100ویں کتاب میں آپ کو دعوت ایڈوانس میں دے رہا ہوں. آپ بہت اچھا پروگرام ہوگا. ہندوستان کے ادبا شعراء پورا ہندوستان, دلی سے لے کر کنیا کماری سے یہاں تک آئیں گے انشاءاللہ. یہ شکارپور ہی میں ہوگا. مولانا الیاس صاحب بھٹکلی جو اس وقت ہمارے اچھے مصنف, وہ بھی ہمارے پروگرام کے اندر مہمان خصوصی رہیں گے انشاءاللہ. تو آخر میں اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا کیفیت ہے آپ کی, اور شہر میں کیا حالات ہیں؟ صاحب میں کبھی اعلان میں کرتا ہوں, یہ تو محنت تو میں اس لیے نہیں کر رہا تھا مجھے ایوارڈ ملے. میں ایوارڈ کے نام سے کام نہیں کیا, لیکن کام کرنا, لکھنا. مجھے بچے کوئی بھی نظم پڑھتے تو میں خوش ہو جاتا تھا, بچے کوئی نظم پڑھتے تو خوش ہو جاتا تھا. یہ ایک میری ایک عادت تھی. لیکن میں لکھتا, بچے جو ضرورت میں جو خلا اس وقت باقی ہے وہ میں ریسرچ کرتا. یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں, اسے لانا ہے, اسے لانا ہے. بچے مرثیہ پڑھنا ہے, بچے فلاں پڑھنا ہے, بچے اس طریقے سے پڑھنا. ان کے بچوں کے اندر ایک درد جذبہ پیدا ہونا ہے. کوئی استاد جدا ہو رہا ہے کلاس روم سے, اسے اچھی گیت لکھ کر دینا ہے. ایسی گیت لکھو وہ سب کے لیے کامن کام آئے. تو بچوں کے اندر یہ نہیں کہ ادب اطفال یہی نہیں, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. کچھ کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بچوں کا ادب, ہماری ان کی کیا ذمہ داری ہے, کیا لکھنے جا رہے ہیں. الگ الگ پیمانے پہ تاریخی چیزیں. کچھ جو بچی کی شادی ہو رہی ہے, شادی کے وقت میں رخصتی کے موقع پر خالی اب کیا ہے, آپ بابل کی دعائیں لیتی جاؤ, وہ چھوڑے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے رفیع نے کہا تھا میں ایک نئی طرز سے دوں, جدا ہوتے وقت باپ پر کیا گزرتی ہے, ماں پر کیا گزرتی ہے. یہ میں بچوں یہ صرف تمام بیٹیوں کے لیے دیا ہے. ماشاءاللہ بہت مقبولی, کافی جگہ گائی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے تھرو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک کام پہلے کیا تھا لوریاں, وہ جا کے لورستان ہوا ہے. ابھی آپ کو 23 ملین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کوئی فلم اسٹاری لائن سے نہیں, وہ پتہ نہیں محبت کتنی, منع میرے اب سو جا لا الہ الا اللہ, چھوٹی زبان میں فیلن 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 فا. صاحب سب سے جڑی ہوئی شاعری ایک ہی ہوتی. کبھی آپ مجھے عروض میں بھی بٹھائیں گے تو میں آپ سے گفتگو کروں گا. یہ ہوتا ہے. تو یہ لوریاں بھی بہت مقبول ہو گئی. تو یہ میں چاہتا کیا ہوں کہ اس وقت مجھے جو مقبولیت کا جو تو فون آ رہے ہیں, میں شرمندہ ہوں. مائیں فون کر رہی ہیں, بچیاں فون کر رہی ہیں, کینیڈا سے فون آئے, امریکہ سے فون آئے, لنڈن سے فون آئے, میرے جہاں میرے دوست شاگرد پاکستان سے بھی فون آئے. میری پاکستان سے تقریباً ابھی 10 کتابیں شائع ہو گئیں. 10 کتابیں پاکستان سے شائع ہوئیں. اس کا بروچر میں آپ کو دکھاتا تھا. 10 کتابیں اس وقت ریڈی ہیں, یعنی وہاں نکل گئیں. تو ہم نے نکالا نہیں, آگے دیکھیں وہ پیش کیے. یا ایھا المدثر پاکستان سے نکلی ہے, دیکھ لیجئے. اب بتائیے, دیکھیں گے کیا کر سکتا ہوں. شموگا میں آپ رہتے ہوئے آج تک ایک مبارکباد نہیں ہے. آپ شاعر ہو, ادیب ہو, فاضل ہو, کامل ہو, لنڈن سے آ رہی ہے حضرت. دیکھیے یہ کتابستان علمستان پاکستان سے چھپ رہی ہے, پاکستان سے چھپ رہی ہے. شرم آتی ہے. یہ کیا ہے, ہمارا حسد ہم کو لگا دیا. لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی, مجھے تم یہ مبارک نہیں دینا بھی میرے لیے خوشی ہے. اس لیے خوشی ہے کہ میں اپنا کام خاموشی سے کر رہا ہوں. اللہ جمیل وہ دیکھ کتنی پسند آئی ہوگی. جان غزل کو پاکستان میں شائع کیا گیا. آپ یہ رکھ لیجئے, کارٹون آپ چاہے تو رکھ لیجئے. ابھی الحمدللہ بر صغیر کے اندر بچوں کے ادب پر میں زیادہ, اور سب سے بڑی خوشی کی بات آخری میں, تمام یونیورسٹی, وہ یونیورسٹی آپ کی کوئمپو کے علاوہ
दिल्ली यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देता हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देता हूँ, कीनोट के लिए मैं गया, तिरुपति को मुबारकबाद देता हूँ, मद्रास यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने मुझे कीनोट के लिए बुलाया। बच्चे को बच्चा नहीं समझा। मैं खास कर उन लोगों के लिए अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज़ है, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं, एक उम्र की मेहनत के सिले में हाफिज हक़ पाया है मैंने, कोई खैरात नहीं। ये अल्लाह की तरफ से मिला है। मैं आपकी खुशियों के साथ शामिल हूँ। बस ये खुशी तो महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने काम को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। अब नई ज़िंदगी वहाँ बयान सुन के नई जान लेकर आया हूँ। मुदस्सिर साहब, आपने इनकलाब लाया है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, आपका पेपर अगर ना होता तो कुछ इनकलाब भी ना होता था। कम से कम लोगों में कम से कम डर कर कुछ काम करने का तरीका, अरे मुदस्सिर आ गए डर जाएंगे। कुछ एक तरतीब तो लाई। सहाफ़त का एक आपने एक अलम बरदार, आप कह सकता हूँ कि अलमबरदार हो कि आप माशाल्लाह शिमोगा में इतने हालात के बावजूद आपने इस अखबार को बिल्कुल दायमी तौर पर इसे बरकरार रखते हुए जारी रखा है, एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि आखिर में इतना कह सकता हूँ कि आखिर सवाल ये है कि इस वक्त बच्चों के अदीबों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों के बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, बच्चों के अदीबों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपना काम करते रहें जी। अवार्ड एजाज़ ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक चल कर आएगा। अब ये ज़बान पे मिलते हैं, आप खामोशी से काम करें। अपनी किताबों को आप कभी भी याद रखें, ये ना करें आप जुमला हुकूक महफूज ये ना करें आप। किताब को किसी बुक डिपो के हवाले, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को मैंने फरीद बुक डिपो को दे दी। सीधी सीधी बात है, जो भी नफ़ा है वो खाएं। मुझे इसके लिए, मैं पेशे के लिए नहीं करता। किताब लेके हल उसमें लिख देते हैं कि जुमला हुकूक मुसन्निफ नहीं, आप फी सबीलिल्लाह देना, किताब फैलना। किताब आपकी प्रिंट होने के बाद हर यूनिवर्सिटी को किताब भेजना, कुतुब खाने में किताब भेजना। हो सकता है किसी ने किताब पढ़ी, जनाब ये बात सुनकर आपको खुशी होगी कि अल्लाह बख्श लाइब्रेरी के अंदर किसी ने किताब देखी, फ़ख्र वतन, इसको फ़ौरन उसने साहित्य अकादमी को भेजी। आप लाइब्रेरियों को किताब, मेरा करस्पॉन्डेंस काम है, मुस्तकिल बैठकर चलता है। रोज़ाना शिकारपुर के पोस्ट ऑफिस से 25 केजी लगेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में। अब अंदाज़ा लगाइए, जिंदाबाद। वहाँ से 10 केजी बाहर से आता है मुझे, यानी मैं राबिते में रखा हूँ, यानी रोज़ाना किताबें भेजना है पूरे हिंदुस्तान के शोर। मैं कहता हूँ, पैगाम देता हूँ, आप अपने आप को शोरा गुदबा घबराने की ज़रूरत नहीं, काम करते रहें। अवार्ड बढ़ना भी चाहिए, ये तो ज़बान का एक ही अवार्ड है मैं समझता हूँ, दूसरे कई बाल साहित्य में मिलेंगे इंशाल्लाह। हम अकेडमी आइंदा चलकर जहाँ भी कायम होंगी, बच्चों के लिए अवार्ड मुख्तस कराने के लिए भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं बाल साहित्य में आइंदा चलकर हमने किसी हालत में बुलाया जाएगा, मैं वहाँ पर भी अपने ये पेश करूँगा। मैं ये पैगाम देता हूँ कि हिम्मत से काम करें, हिम्मत से काम करें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको ज़रूर अवार्ड मिलेगा। जी। अवार्ड नहीं मिलेगा तो कम से कम वो बच्चों की दुआएं तो ज़रूर मिलेंगी। तो ये थे हाफिज़ करांडेगी साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर अवार्ड हासिल करने तक के तमाम वाक़ियात को आपके सामने पेश किए हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपने नज़रियात को पेश किए हैं, उससे सिर्फ आज के दौर के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत सी चीज़ें कारआमद साबित हो सकती हैं। इनकलाब न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिरकारीपुरा।